بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. انفارمیشن سیکورٹی میں ٹاپک ہے رسک اسیسمنٹ. اٹ از ایکچولی لاسٹ ٹاپک آف دس کورس آؤٹ لائن. جیسا کہ آپ اس میں کورس آؤٹ لائن میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو رسک اسیسمنٹ از ویری امپورٹنٹ. جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ رسک کون سا ہو سکتا ہے, کتنا ہو سکتا ہے, کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اس وقت تک ہم اس کو کیسے, اس کے ریسورسز کیسے ڈپیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو رسک اسیسمنٹ میں یہاں پہ ایک یو کین سے ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس واقعے کو بیس بنا کر بے شمار پوری دنیا میں جنگیں لڑی گئیں, بے شمار مشن سٹارٹ کیے گئے. تو کیا ہوا کہ جی اس ایک واقعے کو بیس بنا کر یہ کہا گیا کہ جی اگر وہ ان ٹاورز کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی ہو سکتا ہے. رسک بتایا کہ کیا کیا رسک انوالو ہیں. ٹھیک ہے. تو حالانکہ ایکچولی بعد میں پروف بھی ہوا, چیزیں سامنے بھی آئیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی سم ٹائم یہ بھی کہا گیا کہ ریالٹی نہیں ہے. اینی ہاؤ, risk assessment is a fundamental process in information security that helps organizations identify. First step, identify. Analyze, second step ہے, and mitigate potential risk to their digital assets, systems and data. پہلا step یہ کہ we have to identify the risk. We should know about the risk. Then we can analyze کہ اگر رسک ہے اب اس کو آپ انالائز کر سکتے ہو کہ وہ کس لیول تک ہے. پھر آپ اس کو روکنے کا کوئی اس کی تدبیر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹ از اے اسٹرکچرڈ اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینیجنگ سیکورٹی تھریٹس اینڈ ولنریبلٹیز. ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پورا ایک رسک اسیسمنٹ کا پورا ایک سینیریو ہے, ڈفرینٹ اس میں اسٹیپس ہیں, کانسیپٹس ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی, یو مسٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک. اف یو آر unfamiliar, if you are unaware about the risk, then how you can mitigate? So first step is identify. Begin by identifying all the assets within your organization. You first of all you must have a knowledge of assets. قیمتی چیزیں کون کون سی ہیں. These includes hardware, so and so, software, data, networks and human resources. ٹھیک ہے جی. assets سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. ایسٹ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز ایسٹ ہے, اس وقت تک آپ اس کو کیسے محفوظ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. ایسٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ایسٹ, اثاثہ, قیمتی چیزیں. آئیڈینٹیفائی تھریٹس اینڈ ولنریبلٹیز. جب آپ کو ایسٹس کا پتہ چل گیا دین یو کین ہیو سم سارٹ آف نالج اباؤٹ دا تھریٹس اینڈ ولنریبلٹیز. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرا اثاثہ ہے, یہ چیز میرا ایک میرے لیے خاص ایک مطلب اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جی مجھ سے فلاں جو گناہ ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, بد نظری کا گناہ نہیں مینیج ہو رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بعد میں علاج کرتے ہیں, پہلے یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور یہ فلاں بندے کو دے کے آؤ. ٹھیک ہے جی. وہ گیا اور کہا کہ دیکھنا اس میں سے ایک قطرہ بھی دودھ گرنا نہیں چاہیے. وہ گیا. اب اسے پتا تھا کہ میں بزرگوں سے کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ پوچھنے کے لیے آیا. اس نے بڑی کوشش کر کے نا وہ دودھ کے پیالے کو ایز اٹ از لے گیا. جب واپس آیا تو بزرگوں نے پوچھا کہ دودھ پہنچائے. اس نے کہا بزرگوں دودھ پہنچایا, میرے مسئلے کا حل بتائیں. کہتے یہی تیرے مسئلے کا حل ہے. پوچھا کہ کچھ گرا تو نہیں اس میں سے کوئی قطرہ دودھ کا. کہتے نہیں. کہتے کوئی بد نظری کی ہے. کہتے نہیں. کہتے کیوں نہیں کی. کہتا جی اس لیے کہ میرا ساری توجہ دودھ کی طرف تھی, چونکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اس میں سے گرے کچھ نہ. تو فرمانے لگے جب تجھے یہ احساس ہو گیا نا کہ یہ دودھ اس وقت تیرے لیے ایک ایسٹ تھا, جب تجھے احساس ہو گیا نا کہ تیرے سینے میں جو ایمان ہے وہ ایک ایسٹ ہے, پھر تو کوئی گناہ نہیں کرے گا, پھر تو بد نظری نہیں کرے گا. تو توجہ اپنے ایسٹ کی طرف رکھو. پھر تجھے پتا ہوگا کہ اس میں تھریٹس کیا ہیں, ولنریبلٹیز کیا ہیں, شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے, شیطان کیسے کیسے وار کر سکتا ہے, پھر تجھے سمجھ آئے گی. تو بات وہی ہے, ایسٹس ہم نے پہچان لیے.
اب تھریٹس ہیں, ولنریبلٹیز ہیں کہ اب اس ایسٹ کو کیا کیا کون کون سے خطرات لاحق ہیں. ولنریبلٹیز آر ویکنیسز اور گیپس in the security. Because we have a huge discussion about these things, so I am not discussing much here. Then assess the impact, just like previous lecture, previous day I had write some simple table for you. You can see here. ایک ہے impact, ایک ہے chances of occurrence. ٹھیک ہے, تو آپ نے امپیکٹ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز, اگر کوئی ایونٹ, اگر کوئی انسیڈنٹ, اگر کوئی تھریٹ اکر کرتی ہے تو پھر اس کا ڈیمیج کیا ہوگا, اس سے نقصان کیا ہوگا. اٹ از نون ایز امپیکٹ. اس کا جو ہے وہ اثر کتنا ہوگا. ڈٹرمن دا پوٹینشیل امپیکٹ اور ہارم, یہ ہے ہارم, اس کا ڈینجر, دیٹ ایچ تھریٹ کوڈ ہیو آن یور ایسٹ. ابھی تو ہم نے یہاں پہ سمپل سے کیٹیگرائز کیا نا امپیکٹ کو لو اور ہائی میں. اس کو آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا سکتے ہو, لو, میڈیم, ہائی, اور یو کین سے ایکسٹریملی ہائی اینڈ سو آن. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی بنائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال آپ کو امپیکٹ کے بارے میں دیکھنا ہے. دس انکلوڈز اسیسنگ دا لاس آف ڈیٹا, ڈاؤن ٹائم, فائنینشیل لاسز, ریپوٹیشنل ڈیمیجز اینڈ ریگولیٹری پینلٹیز. آپ نے ڈفرینٹ فیکٹرز کو دیکھنا ہے اور اس کی بیس پہ پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے جی. سم ٹائم فائنینشیل لاس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا آپ کا ڈیٹا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سم ٹائم ڈیٹا بھی امپورٹنٹ اتنا نہیں ہوتا, یا فائنینشیل لاس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا آپ کا ڈاؤن ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. ان پیرامیٹرز کی بیس پہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ وچ تھریٹ ہیو وٹ امپیکٹ. تو اس کی بیس پہ آپ اس کو اسیس کرو گے. نیکسٹ از اسیس لائکلیہڈ. اب اس کے لائکلیہڈ سے مراد یہ کہ چانسز آف اکرنس, دس ون سیکنڈ تھنگ. ٹھیک ہے جی. ایویلویٹ دا لائکلیہڈ اور پروبیبلٹی آف ایچ تھریٹ ایکسپلائٹنگ اے ولنریبلٹی. کون سا تھریٹ, اس کے کتنے چانسز ہیں اکر کرنے کے کہ وہ اس ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کر لے گا, وہ اس ویکنیس کو ایکسپلائٹ کر کے ایکچولی ہیپن ہو جائے گا, ایکچولی اکر کرے گا. دس often involves considering historical data, industry trends and expert judgment. Okay, calculate risk. Now you can calculate the risk. Risk is calculated as the product of impact اینڈ لائکلیہڈ. دونوں چیزوں کی پروڈکٹ سے پتا چلے گا کہ اس کا ایکچوئل رسک کتنا ہے. امپیکٹ ملٹی پلائنگ بائی لائکلیہڈ. تو میں یہاں پہ یہ بیٹر ورڈ ہے, اس کو آپ کہہ لیں. ویسے تو چانسز آف اکرنس بھی وہی بات ہے, لیکن میں یہاں پہ لائکلیہڈ لکھ لیتا ہوں, لائکلیہڈ. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کرو گے. لائکلیہڈ سے مراد وہی ہے چانسز آف اکرنس. ٹھیک ہے. اب آپ لائکلیہڈ کو اور امپیکٹ کو ملٹیپلائی کرو گے تو آپ کا اوور آل رسک نکل آئے گا. فار ایگزامپل ہائی کی آپ ویلیو کیا لیتے ہو, 4 ہے امپیکٹ, اور لائکلیہڈ کی ہائی کی ویلیو 4 ہے. اس طرح سے آپ اس کو ملٹیپلائی کرو گے. 4 into 4 16. لو کی ویلیو 2 ہے تو 2 into 4 سم ٹائم 8 آئے گا, سم ٹائم پھر 8 آئے گا, پھر 4 آئے گا. بٹ 4 into 4 16 is a greater risk factor. So we have to take care about the risk which have higher likelihood of occurrence, which have higher impact. ان رسک کے بارے میں ہمیں زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا. This quantifies the level of risk associated with each threat vulnerability pair. Anyhow, prioritize risk. Now you have a list of risk. There is a huge list. For example, 30 risks are there. اب ان کو آپ نے پیورٹائز کرنا ہے, ان کی آپ نے ایک ترجیحات بنانی ہے. جو رسک سب سے زیادہ ہوگا, جس کا امپیکٹ اور لائکلیہڈ زیادہ ہوگی, جس کا پروڈکٹ زیادہ آئے گا, وہ ٹاپ پریورٹی ہوگا. آپ نے اس کو سب سے زیادہ اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے, اینڈ سو آن.
High risk issues that have a significant impact and high likelihood should be addressed urgently. For example, this risk of this category, this one, where impact is high, where likelihood is high. ٹھیک ہے جی. You have to take care all of these type of risk, and if there are some other type of risk, for example this one where likelihood is low, where impact is low, sometime you can ignore them, sometime you can postpone them. Okay, mitigation strategies. Now mitigation سے مراد ہے کہ اس کا تدارک، اس کو روکنا، اس کے روک تھام کے لیے کیا کرنا ہے. ڈیولپ اسٹریٹجیز ٹو میٹیگیٹ اور ریڈیوس دا آئیڈینٹیفائڈ رسک. دس میں انوالو امپلیمنٹنگ سیکورٹی کنٹرولز، پالیسیز اور پروسیجرز ٹو ریڈیوس ولنریبلٹیز اور minimize the impact of threats. There are a number of techniques. You can use some sort of technology, you can use some sort of access control, security control and different policies. اوکے، ریزیڈول رسک. ریزیڈول ہیں باقی ماندہ، بچے ہوئے، ریمیننگ. آفٹر امپلیمنٹنگ میٹیگیشن میئرز ری اسیس دا رسک. جب آپ دوبارہ اسیس کرو گے پھر کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. دا ریمیننگ رسک از نون ایز ریزیڈول. اٹس امپورٹنٹ ٹو انشور دیٹ ریزیڈول رسک از ایٹ این ایکسیپٹیبل لیول. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کہیں پہ سسٹم آپ کا جو ہے وہ لانچ، فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں ڈیلی روٹین سے. آپ کا کیا ہے کہ جی واٹر سپلائی پائپ ہیں، کوئی آپ نے کوئی 400 فٹ پہ سپلائی آفر کی، پرووائڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور کہیں پہ کوئی ہلکی سی کوئی پرابلم آ گئی ہے، لیکیج آ گئی ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے جی اتنا کم پانی وہاں سے لیک کرتا ہے کہ 3 گھنٹے بعد نا وہ ایک قطرہ گرتا ہے نیچے. تو اس طرح کا اس لیول کے رسک کو آپ بہرحال اگنور کر سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ ڈپینڈز اپون دا سچویشن. اف دیر از ایکسٹرا سیکورٹی اور سینسٹیو ایریا اور سم تھنگ لائک دیٹ، پھر آپ اس کو دیکھو گے، ورنہ آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہو. آپ کو دیکھنا پڑے گا سچویشن کو، ٹھیک ہے جی. تو ریزیڈول رسک جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل لیول پہ ہونا چاہیے. ڈاکیومنٹیشن. ناؤ یو ہیو ٹو ڈاکیومنٹ آل آف دا دیز تھنگس. آپ نے جو ایسٹ اپنے آئیڈینٹیفائی کیے، آپ نے جو تھریٹس آئیڈینٹیفائی کیے، آپ نے جو رسک پریورٹائز کیا، سارا کچھ آپ کو ڈاکیومنٹ اور اس کے پلانس پالیسیز ڈاکیومنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. آن گوئنگ مانیٹرنگ اینڈ ریویو. پھر یہ ایک آپ کا پروسیس ہو گیا، بٹ ناؤ یو ہیو ٹو مانیٹر اوور آل سسٹم فار سیکورٹی. اف دیر از some new thing, if some new risk is there, then you have to take care about that. Okay, dynamic ہیں، چینج ہوتے ہیں، پھر آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے ہمیشہ، فار ایور آپ اس کو دیکھتے رہتے ہو. Regularly monitor and review the risk assessment to account for new threats, vulnerabilities or changes. Ongoing monitoring. Compliance and reporting. پھر آپ نے اس کا compliance بھی دیکھنا ہے کہ آپ ڈفرینٹ انڈسٹری کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس میں ڈفرینٹ ایکٹس ہیں، ان کو آپ دیکھو گے، اس کو رپورٹ بھی کرو گے کہ وی آر کمپلائنگ ود دیز ایکٹس اینڈ دیز ریگولیٹری انسٹرکشنز. Compliance often involve demonstrating that you have identified and managed risk appropriately. Okay, risk management framework. Many organizations follow established risk management frameworks such as ISO 27001, NIST, National Institute of National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework or FAIR, Factor Analysis of Information Risk. تو بے شمار ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جن کو کمپلائی کیا جا سکتا ہے، جن کو to guide their risk assessment and management processes. ٹھیک ہے جی. Effective risk assessment is a critical component of a comprehensive information security program. It helps organizations make informed decisions about where to allocate resources for security improvements and ensures that security measures are aligned with business objectives. So it's all about today's topic. With the end of this topic, we also have completed the course outline. Wish you good luck for all of you.
and a lot of prayers for all of you. May Allah Almighty bless you with high grades in your exams. Take care.